ہجرت کا ایک درس یہ بھی ہے کہ باطل چاہے جتنی بھی طاقت و قوت صرف کرے، چاہے جتنے بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مسلمانوں کے خلاف، حق کے خلاف چاہے جتنی بھی سازشیں کر لیں، لیکن نتیجتاً غالب حق ہی کو ہونا ہے، انجام مسلمانوں کا ہی بہتر ہونا ہے۔ منظر بھوپالی کا ایک شعر یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے۔ ان کا مشہور شعر ہے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنا، صحابہ کا گھر بار چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت، بظاہر اس سے ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کمزور ہو گئے، اسلام مغلوب ہو گیا، اسی لیے یہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، وہ مکہ چھوڑ کر اسی لیے جا رہے ہیں تاکہ مکے میں داخل ہو سکیں، وہ مدینہ اسی لیے جا رہے ہیں کہ دین کا غلبہ ہو، جو نتیجے کی شکل میں ظاہر بھی ہوا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے مکے میں داخل ہو رہے تھے۔ درمیان میں باطل سے کتنا ٹکرانا پڑا، دشمنوں سے لڑنا پڑا، جانیں قربان کرنی پڑی، مد مقابل لوگوں سے جم کر مقابلہ ہوا۔ باطل قوت اپنی جگہ بہت زیادہ تھی اور بہت زبردست تھی، وہ مسلمانوں کو کھا جانا چاہ رہے تھے، وہ مسلمانوں کو نگل جانا چاہ رہے تھے، لیکن نتیجہ مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ مسلمان نہ صرف ان سے جیتے بلکہ اپنا ایک مقام پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ نتیجہ ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کے حق میں ہوتا ہے، صالحین اور مصلحین کے حق میں ہوتا ہے۔ ابتدا چاہے مسلمانوں کے لیے صبر آزما کیوں نہ ہو، لیکن انجام، نتیجہ، رزلٹ مسلمانوں کا ہوتا ہے، اور حق ہی غالب آ کر رہتا ہے، حق ہی غالب آ کر رہے گا۔ یہ ہجرت کا ایک عظیم درس ہے۔